حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین جاری ہے صدیوں سے سفر کربلا کا جاری ہے صدیوں سے انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لافتہ بڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں مجلس سرور کے لیے فرش جب بچھنے لگا مجلس سرور کے لیے فاطمہ خلد سے نکلی ہے نکلی ہے میرے گھر کے لیے موت کے بعد میری روح کرے گی ماتا موت کے بعد میری روح کرے گی ماتا زندگی کم ہے غم سبتے پیغمبر کے لیے فرش جب بچھنے لگا محمد علی محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المأمونین المطہرین المنتجبین ورحمۃ اللہ علی رب اشرح صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اللهم صل على محمد کے سورہ علم کی یہ آیت جس کو ہم مولانا جس کی 10 بار تلاوت کرتے ہیں جس میں ہم خدا ہم عالم سے کہتے ہیں یا نعبدو و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تب بھی یہ کہا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں تو اگر عبادت ہم دیکھیں تو عبادت ہے کیا چیز ہم نے عبادت کو مخصوص کر رکھا ہے کہ نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکوٰۃ دینا عبادت ہے خود نکالنا عبادت ہے مجلس کرنا عبادت ہے جلوس نکالنا عبادت ہے یہ تو وہ عبادت ہیں جو عبادت ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی
بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم نہیں سمجھتے عبادت ہے لیکن وہ عبادت ہو جائے۔ انسان کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے، انسان کی ہر ساتھ عبادت ہو سکتی ہے۔ انسان کا یعنی اگر انسان صبح اٹھ رہا ہے، اٹھنے کے ساتھ جب تک کہ جاگتا رہتا ہے اس کا ہر وقت عبادت میں شمار ہوگا، اور جب سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم کام کرنا ہے اس میں نیت ہونی چاہیے کہ ہمارا کام اللہ کے خاطر ہوگا۔ اگر ہم صبح گھر سے نکل رہے ہیں اپنے گھر والوں کے، بیوی بچوں کے ذریعے معاش کے لیے، تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ہم یہ نیت کریں پروردگار ہم نکل رہے ہیں حلال روزی کے لیے، تاکہ اس حلال روزی کے ذریعے سے ہم اپنے گھر والوں، اپنی اہلیہ، اپنے بچوں کے پیٹ میں کے لیے غذا کا انتظام کریں گے۔ اب جتنی دیر ہم حلال رزق کے جستجو میں لگے رہیں گے، جتنی دیر ہم محنت کریں گے، یہ وقت بھی ہمارا جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ عبادت صرف یہی نہیں کہ اتنا نمازیں پڑھ لے، عبادت صرف یہ نہیں، بلکہ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو جو دن بھر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو وہ عبادت نہیں کر رہا ہے۔ مولا علی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک بار مسجد کے سامنے سے گزرے، دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ نماز کا وقت نہیں ہے، اور ایک شخص ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان قدوس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مولا علیہ السلام رکے اور کہتے یہ کون شخص ہے؟ یا امیر المومنین، یہ شخص بہت عابد ہے، بہت عبادت گزار ہے، کیا یہ دن بھر مسجد میں پڑا رہتا ہے اور یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا پھر اس کے گھر والے کا ہے، کہا اس کے بیوی بچے ہیں، کہا ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو اس کا ایک بھائی ہے، وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے کھیتی میں، کھیتوں میں جا کے مزدوری کرتا ہے، وہ اس کے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اور بھائی اس کے کھانے کا انتظام کا ہم لوگ محلے والے ہیں، کبھی کوئی دیتا ہے کبھی کوئی دے دیتا ہے، تو اس کو مسجد سے نکالو باہر۔ مولا کہتے ہیں اس کو مسجد سے باہر نکالو، تو اس کا یہ دن بھر بیٹھ کر مسجد میں عبادت کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے یہ عبادت کریں، یہ عبادت نہیں ہے۔ اس کا بھائی جو دن بھر کھیتی کر رہا ہے اور اس کی بیوی بچوں کا وہ کھانے کا انتظام کر رہا ہے، اصل عبادت وہ کر رہا ہے۔ مولا نے اس کو نکالا اور کہا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے رزق کی تلاش کرو، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور دن بھر تم محنت اور مشقت کرتے رہو ذریعے معاش کے لیے۔ رات میں واجبات ادا کرنے کے بعد اگر صرف دل سے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو گے تو تمہارا پورا دن عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ ایک سلمان بھی صرف نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، انسان اپنے گھر والوں کا خیال رکھے۔ انسان اگر کہیں جا رہا ہے اور نیت کر لے، کہیں سفر پہ بھی جا رہا ہے، مثال بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جاب کر رہے ہیں، ان کو کبھی کسی شہر میں بھیج دیا گیا، کبھی کسی شہر میں بھیج دیا گیا، تو ہم نیت کر لیجیے ہمارا سفر حلال کے خاطر ہے، حلال رزق کے خاطر۔ پروردگار ہمارے سفر میں برکت عطا کر اور ہمارا یہ سفر عبادت میں شمار کر۔ اگر ہم کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں، ہم اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، ہم اگر گھر سے نکل رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، ہم اگر پانی پی رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ ہمیں دین نے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ ہمارا مقصد اگر انسان جو ہے وہ مذہب تشیع، ہمارے جو قوم ہے، غلام عسکری صاحب جو بانیان تنظیم تو کہتے تھے ہماری قوم بے عمل نہیں ہے۔ آج بھی بڑوں سے بہت کہتے بے عمل قوم ہو گئی، بے عمل قوم ہو گئی، لیکن خطیب اعظم غلام عسکری صاحب کہتے تھے ہماری قوم بے عمل نہیں ہے بلکہ بے خبر ہے۔ جب اس کو علم ہو جاتا ہے تو وہ عمل کرنے لگتی ہے۔ جب انسان کو معلوم ہی نہیں تو عمل کیسے کرو گے؟ تو اگر علم ہو جائے گا تو عمل کرنے لگے گی۔ لہٰذا اگر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبح ہو کر اٹھ رہے ہیں، واجبات کی ادائیگی اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ دن عبادت میں شمار ہوگا، ہمارا یہ دن پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزرے گا۔ لہٰذا اگر انسان کہیں بھی جا رہا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اگر کھانا بھی کھا رہا ہے تو یہ نیت کر لے پروردگار یہ کھانا، یہ غذا ہم اس کے کھانے ہیں تاکہ اس سے جو ہمارے میں طاقت آئے ہم تیری عبادت کر سکیں، تو اب یہ کھانا بھی ہمارا عبادت ہو جائے گا۔ ہم پانی پی رہے ہیں، پروردگار پانی اس لیے پی رہے ہیں تاکہ
ہمارے جسم میں توانائی آئے اور ہم تیری عبادت میں خلوص کے ساتھ دل لگا کے تیری عبادت کر سکیں۔ اب یہ پانی پینا بھی ہمارا عبادت ہے، اور پانی تو یوں بھی پینا بھی یعنی ثواب ہے، پلانا بھی ثواب ہے۔ پانی کے لیے تو بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور امام سجاد کا تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ امام سجاد کبھی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، سگی والدہ نہیں تھی، لیکن امام کے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار آپ کی والدہ نے امام حسین کے پاس کہا نہیں، وہ کہنے لگی کہ علی ابن حسین ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے، العابدین ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں۔ امام حسین سے یعنی یہ بات کہی تو امام نے کہا بیٹا تم اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا بابا ہم دسترخوان پہ بیٹھتے، ہو سکتا ہو کوئی ہاتھ کسی چیز کی طرف ہمارا ہاتھ جائے اور ہماری والدہ کا بھی ہاتھ اسی طرف چلا جائے۔ ہمیں نہیں گوارا ہے کہ ہماری والدہ کے ہاتھ کے اوپر ہم اپنا ہاتھ یعنی اس طرف پڑھائیں۔ لیکن امام اپنی ماں سے پانی مانگ لیتے تھے، کیونکہ پانی ماں کا ثواب بہت زیادہ ہے، پانی پینے پلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لہٰذا امام پانی، لیکن یہ احترام تھا ماں کا کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، لیکن پانی کا اتنا ثواب ہے وہ کہتے تھے ہم نہیں چاہتے کہ ماں اس ثواب سے محروم رہ جائے، لہٰذا امام کے تو ہمارا ہر دن عبادت میں ہوتا ہے۔ ہم اگر آپ دیکھیں ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ اگر گناہوں سے دور ہو جائے اور عبادت میں لگ جائے تو ہماری زندگی کامیاب زندگی ہے۔ آج انسان پریشان ہے، انسان مصیبت میں ہے کیونکہ ہم نے پروردگار عالم سے لو لگانا چھوڑ دیا، اور اگر پروردگار سے لو لگانے کا کوئی بہترین ذریعہ جو فرش ادا ہے، یہاں پر آنے کے بعد انسان کو سب کچھ ملتا ہے، کیونکہ امام حسین چراغ ہدایت ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ امام حسین کی ذات جو ہے وہ نجات کا سفینہ ہے اور ہدایت کا چراغ ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو بے نمازی تھے، فرش ادا پر آئے نمازی ہو گئے، کیونکہ یہاں سے نماز کا پیغام دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کیسے ایسے افراد ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، فرش ادا پہ آئے، امام حسین کے پیغام کو سنا، روزے دار ہو گئے۔ نہ جانے کیسے تھے جو دیگر واجبات کو ادا نہیں کرتے تھے، لیکن اس منبر کے ذریعے سے انہیں پیغام ملا تو انہوں نے سوچا اور کہا نہیں، ہم جو ہمارے اوپر جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بھی کرنا ضروری ہے، لہذا اس فرش ادا سے لوگوں میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ فرش ادا ہماری زندگی کا ایک اہم ترین چیز ہے۔ اگر یہ فرش ادا کو ہٹا لیا، ہم اپنی زندگی سے ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ ہماری زندگی سے عزاداری کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہماری پہچان اور ہمارا وجود کیا رہے گا؟ آج ہماری شناخت جو ہے، ہماری روح اور جان جو ہے وہ یہ عزاداری ہے، یہ فرش ادا ہے۔ اس فرش ادا کا بڑا احترام ہے۔ آیت اللہ جعفر شوستری اس فرش ادا کے آداب میں لکھتے ہیں، یہ فرش ادا کہتے ہیں، یہ فرش ادا میدان مزدلفہ ہے۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ میدان مزدلفہ اگر آپ دیکھیں، یہ تو میدان مزدلفہ اس میدان کہتے ہیں کہ جہاں سے انسان کنکڑی اٹھاتا ہے شیطان کو مارنے کے لیے۔ جب حج کرنے انسان جاتا ہے تو ایک مزدلفہ کا میدان پڑتا ہے، وہاں سے کنکڑیاں اٹھائی جاتی ہیں کس کے لیے؟ شیطان کو مارنے کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ فرش ادا میدان مزدلفہ ہے، کہا ہمیں بھی اس فرش ادا سے کنکڑیوں کو اٹھانا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمیں مارنا کسے؟ کہا اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے۔ ہمارے اندر جو انانیت کا شیطان ہے، ہمارے اندر جو حسد کا شیطان ہے، ہمارے اندر جو بغض کا شیطان ہے، اس فرش ادا کے ذریعے سے ہمیں اس شیطان کو ختم کرنا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرش ادا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد انسان کا تکبر اور انانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ غرور اس کے ساتھ اگر انسان بڑی سے بڑی عبادت کرے، بڑے سے بڑا یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اگر خلوص ہے تو پروردگار اس کو قبول کرے گا۔ اگر لیکن تکبر آتا ہے انسان میں، انا آتی ہے، تو انا جو ہے پروردگار کو نہیں پسند ہے، انا پروردگار کو نہیں پسند ہے۔ جناب سلیمان اپنی حکومت کا جائزہ لینے گئے تھے اور جائزہ لینے کے بعد ان میں انانیت آئی، کیا ہوا؟ موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے، کہا مجھے اتنی تو مہلت دے دو کہ ہم کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ تو ملک الموت نے کیا کہا تھا؟ میں وہ ہوں کہ جس کو کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ پروردگار نے ملک الموت کی اس میں کو سن لیا
اور قائم ملک الموت یاد رکھنا آج تم نے جو میں کی ہے اس میں کو بھی میں توڑوں گا اور ایک ایسے در پہ بھیجوں گا جہاں تمہیں اجازت اور مہلت لینے کی ضرورت پڑے گی اور تم اجازت مانگو گے یہ شہزادی ہمیں اجازت دیے تاکہ ہم نبی اکرم کی روح درست کریں. ایک صلوات دیجیے محمد موت جیسے فرشتوں کو بھی کہ میں کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ اگر ہم میں آ گئی عزاداری میں میں مجلس و ماتم میں اور عزادار کو تو تکبر کرنا ہی چاہیے. انانیت جو ہے عزاداری میں ہے ہی نہیں کیونکہ عزاداری وہ وہی فرش ہے کہ جہاں پہ اگر انسان بیٹھتا ہے تو سب برابر نظر آتے ہیں. یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے, کون غریب ہے, کون امیر ہے, کون افسر ہے, کون غلام ہے, کون بادشاہ ہے. یہاں پہ سب بیٹھتے ہیں تو اپنے اسی فرش پہ بیٹھتے ہیں, اسی فرش بیٹھتے ہیں. اس فرش کی بڑی عظمت ہے. دنیا اس فرش کو اوپر نظریں لگائے گی کہ کسی طرح جو ہے وہ دیکھیں کہ آخر یہ قوم اس فرش سے کیا کیا حاصل کر رہی ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی فرش کا ہے. ابھی ہم جس دن لکھنؤ آئے اس سے 2 دن پہلے US سے ایک خاتون آئی لکھنؤ, ہمارے پاس فون آیا کہ ہم میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا یہ قریب کھانے پر آئیے. تو کس سلسلے میں آئی کہ وہ US سے آئی ہے عزاداری پہ ریسرچ کرنے کے لیے. اور 10 دن وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لکھنؤ کی عزاداری اور آس پاس کی عزاداری دیکھیں گے اور اس پر ریسرچ کریں گے. ہم نے اس دن پھر جب آئی ملاقات کیا اس نے 4 گھنٹے وہ بیٹھے مسلسل سوال کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ مجلس کب سے شروع ہوئی, یہ امام باڑہ کب سے ہے, تعزیہ کیا ہے. شیعہ نہیں تھی, غیر شیعہ ہے, ابھی لکھنؤ میں ہے بھی وہ. اب وہ ریسرچ کر رہی ہے عزاداری پہ. تو وہاں پر پھر ہم نے رات میں ایک مجلس پڑھی تو اس میں ہم نے کہا کہ دوسرے غیر آ کر یہاں پہ الحمدللہ یہ ماحول نہیں ہوگا. ہم نے وہاں یہی کہا غیر آ کر ہماری عزاداری پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم اسی میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کے 20 روپے والی شرمان بھی ان کے 15 والی شرمان. ایک سلمان ہے یہ محمد فلانا ویجانک میں چاول کچا رہ گیا تھا اور فلاں کیا جو ہے بوٹی دراصل جو ہے ٹائٹ رہ گئی تھی. لیکن دوسرے ہماری ریسرچ پہ عزاداری پر ریسرچ کر رہے ہیں. غیر عید نہ جانے عیسائی کتنے ہیں کہ جو عزاداری پہ ریسرچ کر رہے ہیں. کیونکہ الحمدللہ کافی تعلقات میں تو کہیں نہ کہیں سے انسان آ کے رابطہ کرتا ہے اور آپ ان کی ایک شیعہ اتنی سوالات نہیں کر سکتا ہے جتنے لوگ غیر آ کے عزاداری کے متعلق سوال کر رہے ہیں. تو ہمارے جوانوں کو بھی بیدار ہونا چاہیے کہ آخر یہ عزاداری کی جس کی غیر اہمیت اور عظمت کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر آ کر ریسرچ کر رہے ہیں. ایک تو نہیں رہتا, بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے عزاداری پر ریسرچ کی ہے. کچھ سال پہلے بھی بہت سے افراد آئے تھے امریکہ سے کہ جو عزاداری پہ ریسرچ کر رہے تھے اور انہوں نے ہر کربلا, ہر امام باڑے, ہر جلوس کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہاں سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے, یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. ماتم دیکھ رہے ہیں, ماتم کا انداز دیکھ رہے ہیں. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھے کہ ہم پہ نظر بنی ہوئی ہے, وہ چاہے اپنے علم کے لیے ریسرچ کر رہا ہوں چاہے دشمن کی طرف سے بھیجے گئے ہوں. لیکن ہمیں ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سے عزاداری کریں کہ ان کو وہاں پہ غلط پیغام چلا جائے. ہم اگر عزاداری کر رہے ہیں تو جس طرح نماز کے لیے کچھ احکام ہیں کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کا منہ بھی پاک ہو, اس کا بدن بھی پاک ہو, اس کی نظر بھی پاک ہو, اس کی نیت بھی پاک ہو. اگر انسان کے منہ میں کوئی چیز ہے تو اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے اور اسی حالت میں ہے تو نماز نہیں ہے. کہا جو کلی کرو, وضو کہے کے لیے تاکہ اندر جو ہمارے کوئی چیز اگر ہے تو وہ باہر آ جائے. مستحب ہے کہ وضو میں کلی کی جاتی, ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے, کیوں؟ تاکہ اندر کی گندگی باہر نکل جائے. اگر ہم یعنی گندگیوں کو نماز میں باہر نکالنے کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو جب ہم اگر امام حسین کا نام لے رہے ہیں تو ہمارا ضروری ہے منہ پاک ہونا چاہیے, ہمارا جو ہے منہ پاک ہونا چاہیے, ہماری نظر پاک ہونا چاہیے. آج آپ دیکھ لیے جوانوں کا کیا ہے کہ انہوں نے پوڑیاں منہ میں رکھی اور آ کر ماتم کرنا شروع کر دیا. یہ عظمت فرش ادا, یہاں پر انسان کو آ کے بیٹھنا چاہیے, فرش سے دور نہیں رہنا. ابھی کل ہی جب پرسوں میں نے ایک پڑھ رہے تھے عزاداری کے حوالے سے ایک مضمون تھا تو اس میں ایک مولانا کا وہ مضمون تھا, انہوں نے لکھا کہ مرنے یعنی فرش ادا پر روحیں بھی آتی ہیں, پروردگار عالم روحوں کو اجازت دیتا ہے. لیکن جب فرش ادا پہ فرشتے روحوں کو لے کر آتے ہیں تو کچھ روحیں آگے بیٹھتی ہیں اور کچھ روحیں باہر یعنی فرش کے باہر بیٹھتی ہیں اور کچھ روحیں باہر پڑی رہتی ہیں.
تو کہنے جو آگے بیٹھتی ہیں وہ فرشتوں سے کہتی ہیں کہ یہ تم نے ہم کو یہاں بیٹھنے کی اجازت کیوں دی، ان کو باہر بیٹھنے کی؟ تو کہا پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جیسے اپنی زندگی میں یہ فرش پر بیٹھتے تھے مرنے کے بعد بھی ان کو ویسے ہی بیٹھاؤ۔ یعنی اگر زندگی میں فرش پہ بیٹھ رہے ہیں تو مرنے کے بعد جب ہماری دعا آئے گی تو فرش پہ بیٹھے گی۔ اگر ہم زندگی میں کھڑے ہو کے مجلس سن رہے ہیں تو پھر روح آئیں گے ہماری کھڑے ہو کے مجلس سنیں گی۔ لہٰذا اس فرش اعضا کی عظمت کو سمجھیں اور اس فرش اعضا پر بیٹھ کے مجلس سنیں، کیونکہ یہ زمین میں فرش ہوا ہے کہ جب انسان اس پہ بیٹھتا ہے تو اس کا تکبر بھی دور ہوتا ہے، انانیت بھی دور ہوتی ہے، وہ تکبر اور انانیت سے اوپر اٹھتا ہے۔ لہٰذا فرش اعضا کی عظمت اور بلندی کو سمجھے۔ صلوات علی محمد۔ پیدا کر سکتے ہیں اسی فرض اعضا کے ذریعے سے ہم انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی جب انقلاب اسلامی لائے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک پریس رپورٹر نے آ کے پوچھ دیا کہ آپ کی اسلحہ کہاں ہے، آپ کی فوج کہاں ہے، آپ کے پاس کیا ہے، کس بنیاد پر جو ہے انقلاب کے لیے کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنی ابا کے ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ سے تسبیح نکالی اور ایک ہاتھ سے سٹیگا نکالی، کہا ہمارا اسلحہ یہ ہے، یہ تسبیح اور سٹیگا اس کے ذریعے سے تو وہ جو ہے وہ انقلاب پیدا کریں گے۔ اور سٹیگا کیا ہے؟ خاک شفا ہے، یعنی پیغام دے رہے ہیں کہ خاک شفا امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جو قوموں میں انقلاب پیدا کرتے تھے، جو قوموں میں انقلاب ہوئی۔ امام حسین خود، امام حسین کی قربانی تمام عالم انسانیت کے انقلاب ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ نہ جانے کتنے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ امام حسین کا پیغام جو تھا وہ انسانیت کو بچانے کے لیے۔ یزید صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا، وہ رویوں کا دشمن تھا، وہ اپنی زوجہ میں اور بہن میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا دیکھو قرآن میں لکھا ہوا لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب نہ جانا، آدھی آیت پیش کرتا تھا، پوری آیت نہیں پیش کرتا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جانا جب تم حالت نشہ میں ہو۔ اچھا یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ ضروری نہیں ہو کہ صرف نشہ شراب سے چڑھتا ہے، نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، نشہ اقتدار کا بھی ہوتا ہے، نشہ سلطنت کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب تم نشے حبیبہ اے ام 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 حبیبہ۔ کربل میں ہوا قتل محمد کا نواسا اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ۔ حیدر کا جگر بند تھا وہ میرا تھا بھیا اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ۔ زینب ہوں میں خاتون جنا کی ہوں میں جائی، پہچان نہ پائی پہچان نہ پائی پہچان نہ پائی۔ زینب ہوں میں خاتون جنا کی ہوں میں جائی، پہچان نہ پائی پہچان نہ پائی۔ جب وقت بگڑتا ہے تو کون ہوتا ہے کس کا اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ۔ پردیس میں سب لٹ گئی زہرا کی کمائی، میں روک نہ پائی میں روک نہ پائی میں روک نہ پائی۔ پردیس میں سب لٹ گئی زہرا کی کمائی، میں
دلاور عباس دلاور عباس دلاور مارے گئے غربت میں علی اکبر و اصغر عباس دلاور عباس دلاور اب ان محمد ہے نہ ہے قاضی میں دی جان اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ وہ سامنے نیز پہ سر ستے نبی ہے مشکل کی گھڑی ہے مشکل کی گھڑی ہے مشکل کی گھڑی ہے وہ سامنے نیز پہ سر ستے نبی ہے مشکل کی گھڑی ہے مشکل کی گھڑی ہے بیڑیاں پہنے ہوئے بیمار بھتیجا اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ رام ہے مجلس میں شمیم اور سنا تھا شبیر کا نوحہ شبیر کا نوحہ شبیر کا نوحہ رام ہے مجلس میں شمیم اور سنا تھا شبیر کا نوحہ شبیر کا نوحہ کرتا ہوں یہی ختم کے رکتا نہیں گریا اے ام حبیبہ